اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ میرے بہت سے دوستوں نے فیس بک پر اور اس کے علاوہ مجھے واٹس ایپ پر فون کیے اور انہوں نے اس بارے میں سوال کیا کہ میں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤں یا ایسا کوئی چلہ بتاؤں کہ وہ جنات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ دوستوں کی خواہش پر یہ ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں۔ اور جنات ایک ایسی مخلوق ہے جسے کہ ہم بظاہر آنکھ سے اتنے آسانی سے نہیں دیکھ سکتے، اور لیکن اس کو محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ جنات کسی بھی جسم میں حلول کر سکتے ہیں، اور جنات نیک بھی ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی تفریق ہے اسی طرح سے جنات کی بھی تفریق ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ سے موضوع ہے، پھر کسی موقع پر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اب ہم اپنی دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ دوست جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم جنات کا مشاہدہ کریں، تو ایسے دوستوں کے لیے عرض ہے کہ وہ تسخیر جنات کی ایک آیت ہے، مبارکہ ہے سورہ مزمل میں۔ پہلے وہ اس کا ورد کریں، اور اس کو کم سے کم وہ 11,000 بار ورد کریں اس کا۔ اب چاہے وہ ورد 3 روز میں مکمل کر لیں، 5 روز میں مکمل کر لیں، 7 روز میں کر لیں، 11 دن میں کر لیں، لیکن اسے ورد کو 11,000 بار کرنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے اپنی نیت رکھنی ہوگی کہ اے باری تعالیٰ، میں تسخیر جنات یا مشاہدہ جنات چاہتا ہوں، اور میری اس بارے میں رہنمائی فرما اور میری اس بارے میں مدد فرما۔ اور تسخیر جنات یا مشاہدہ جنات دونوں میں سے جو بھی آپ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ سورہ مزمل کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اب آپ کریں تو اس سے دونوں فائدے ہیں، ایک تو تسخیر جنات ہے اور دوسرا مشاہدہ جنات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں تسخیر جنات نہ کروں، وہ میرے بس کا کام نہیں ہے، چونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو پھر یہ آپ صرف اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ اب جب آپ اس کو 11 روز تک کر لیں گے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ قبرستان میں آپ نے منگل کے روز گوشت لینا ہے، لے کر جانا ہے 1.25 کلو، اور مغرب کے بعد جانا ہے۔ آپ نے وہاں پر درمیان میں کسی درخت کے نیچے، درخت ہو کوئی تو کسی بھی درخت کے نیچے وہ گوشت رکھیں، اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے ورد کرنا ہے وہیں کھڑے ہو کر اسی جگہ پر ہی، اور ورد کرنا آپ نے 117 بار۔ اور اس ورد کے بعد آپ نے آواز دینی ہے کہ اس علاقے میں جو بھی جنات ہیں اور جو میری آواز سن رہے ہیں اور جنہوں نے اس کلام پاک کی سنی ہے تلاوت، اور وہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اب وہیں پر بیٹھ جائیں۔ تو آپ کو کچھ دیر کے بعد ہی کچھ جیسے کہ جگنو ہوتے ہیں، وہ آپ کو آس پاس یا چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ان کے رنگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سرخ اور دوسرا نیلا، بلو کلر، اور کبھی وہ زیادہ اور کبھی کم، لیکن اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور آپ اگر اس وقت میں بیٹھ کر حسار کریں، اور حسار اسی آیت مبارکہ کا اگر آپ کریں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، آپ 11 بار پڑھ کر یا حافظ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، تو وہ جنات جو بھی مشاہدے میں آ رہے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیبڑے کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ دھوئیں کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کی اپنی روحانی قوت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں روحانی قوت کتنی ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جب یہ کرنا چاہیں تو ضرور آپ اس کا مشاہدہ کریں۔ میری طرف سے اس وظیفہ کی عام اجازت ہے، اسپیشل کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لیکن بات یہی کہوں گا کہ صدقے دل سے پرہیز جلالی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے آپ بچیں، اور اگر آپ نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچ کر اس وظیفہ کو کیا تو ضرور اس میں کامیابی ہوگی۔ اور اگر آپ چاہیں کہ میں تسخیر کر سکوں تو پھر آپ نے اس وظیفہ کو 11,000 بار
پھر اگلے 11 روز تک پڑھنا ہے، ٹوٹل 22 روز ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو بھی جنات ہوں گے وہ آپ کے لیے مسخر ہوں گے، لیکن وہ ایک اتنی خفیف پاور کے ساتھ ہوں گے، یعنی کم پاور کے ساتھ ہوں گے کہ وہ آپ کسی بھی انسان میں جا کے مسلط ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کا کام نکلوا سکتے ہیں۔ تو پھر بات کہوں گا کہ پرہیز جمالی اور پرہیز جلالی کی اس میں ضرورت نہیں ہے، صرف آپ پرہیز رکھیں گے تو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا۔ اس میں گوشت کا بھی کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن میں نے جو وظیفے کیے تھے اس میں گوشت کا بہت زیادہ پرہیز تھا۔ اور پھر وہ مشاہدہ ہونے کے بعد اور تسخیر ہونے کے بعد جو کچھ بھی ہے، مسئلہ یہ ہونے لگا کہ ہمارے ہاں گوشت گلتا ہی نہیں تھا اور سخت ہو جاتا تھا، چاہے 4 گھنٹے آپ چولہے پر چڑھا کر رکھیں تو وہ نہیں گلتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کسی اور کے ہاں سے بنواتے تھے اور پھر وہ کھا سکتے تھے، چونکہ جتنے بھی میں نے وظائف کیے اس میں گوشت کا پرہیز کیا۔ تو بزرگوں نے پھر بتایا کہ اگر آپ یہ ہے کہ پرہیز نہ کریں، اب نہ کریں، اب ہم نے پھر چھوڑ دیا، لیکن آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ پرہیز نہ کریں، پرہیز کے بغیر کریں، چونکہ آپ نے اس ٹائپ کے وہ وظیفے نہیں کرنے جو ہم نے کیے ہیں۔ یہ معمولی سے چھوٹے سے وظیفے ہیں، یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن بات یہی کہ جانور سے پیدا ہونے والی جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں وہ گرم تر ہوتی ہیں اور وہ آپ کے سستی جسم میں نقاہت لے کر آتی ہیں۔ اس وجہ سے بزرگ ان اشیاء کا پرہیز بتا دیتے ہیں کہ کوئی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ نہ ہو جائے، تو صرف پرہیز کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے لوح مزمل اپنے پاس رکھی ہے تو اس وظیفہ میں آپ کو بہت جلد کامیابی ہوگی۔ جیسے کہ اب تک کئی دوست مجھ سے لوح مزمل بنوا چکے ہیں اور پھر اس کے فیض انہوں نے دیکھے ہیں اور اس کی برکات دیکھی ہیں کہ جو وظیفہ ان کو 3 مہینے کی محنت کے بعد اپنا نتیجہ دے رہا تھا، لوح مزمل رکھنے کے بعد 1 ہفتہ 10 دن 5 دن میں ہی اس نے اپنے اثرات ظاہر کر دیے ہیں۔ تو لوح مزمل آپ بنوانا چاہیں تو بالکل آپ کو بنا کے دی جا سکتی ہے، اور خاص وقت میں تیار کی گئی لوح مزمل آپ کو بنا کے دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور آپ بغیر سبسکرائب کیے ویڈیو نہ دیکھا کریں، چونکہ اب تک جو میں نے نوٹ کیا ہے ہمارے بے شمار ایسے ناظرین ہیں کہ جنہوں نے اب تک چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا لیکن باقاعدگی سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو آپ اپنے کسی دوست سے پوچھ لیں، اور یہ بیل آئیکن آپ دبائیے، سبسکرپشن کا یہ بٹن ہے، جب آپ ویڈیو بند کریں گے تو یہ بٹن آپ کو سامنے ظاہر ہوگا، آپ نے اس کو سبسکرائب کر دینا، اس بٹن کو پش کر دینا ہے، یعنی دبانا ہے، کلک کرنا ہے۔ ساتھ اس کے ایک گھنٹی کا نشان ہے، اس گھنٹی کے نشان کو بھی آپ دبا دیں گے، ہماری جو نئی آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی۔ اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے، اور ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے اور ہر وظیفے کی رجت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔